बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरीज़ चल रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मदीना में आमद के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जो ही आपकी आमद की खबर मुसलमानों को पहुंची, उनकी खुशी की इंतहा न रही। हज़रत बर्रा फरमाते हैं कि मैंने मदीना वालों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद पर जितना खुश देखा, इतना किसी और मौके पे नहीं देखा। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के रास्ते में दोनों तरफ आकर खड़े हो गए। औरतें छतों पर चढ़ गईं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद का मंजर देख सकें। औरतें और बच्चे खुशी में ये अशार पढ़ने लगे। ताला अल बद्रु अलैना, 14वीं रात का चाँद हम पर तुलू हुआ है। जब तक अल्लाह ताला को पुकारने वाला इस सरजमीन पर बाकी है, हम पर उसकी नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। ए आने वाले शख्स जो हमें पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, आप ऐसे अहकामात लेकर आए हैं जिनकी पैरवी और इताअत करना वाजिब है। रास्ते में एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो चुके थे, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जवान नज़र आते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाल भी सियाह थे। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उम्र में हज़रत अबू बकर से 2 साल बड़े थे। अब हुआ ये कि जिन लोगों ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को नहीं देखा था, उन्होंने हज़रत अबू बकर के बारे में ही ख्याल किया कि अल्लाह के रसूल ये हैं, और बड़ी गर्म जोशी से उनसे मिलने लगे। ये बात हज़रत अबू बकर ने फ़ौरन महसूस कर ली। उस वक्त तक धूप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर पड़ने लगी थी। चुनांचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर साया कर दिया ताकि लोग ये जान सकें कि अल्लाह के रसूल ये हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उस जगह से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और साथ साथ बहुत से लोग चल रहे थे। उनमें से कुछ सवार थे तो कुछ पैदल। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के लोगों की ज़बान पर ये अल्फाज थे, अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं। रास्ते में आपकी खुशियों में हबशियों ने नेज़ाबाजी के कमालात और करतब दिखाए। ऐसे में एक शख्स ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप जो यहाँ से आगे तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो क्या हमारे घरों से बेहतर कोई घर चाहते हैं? उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे एक ऐसी बस्ती में रहने का हुक्म दिया गया है जो दूसरी बस्तियों को खा लेगी। इसका मतलब ये था कि दूसरी बस्तियों के लोगों पर असरअंदाज हो जाएगी या दूसरी बस्तियों को फतह कर लेगी। ये जवाब सुनकर लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ऊँटनी का रास्ता छोड़ दिया। उस बस्ती के बारे में सबको बाद में मालूम हो गया कि वो मदीना मुनव्वरा है। मदीना मुनव्वरा का पहला नाम यसरब था। यसरब एक शख्स का नाम था। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद जुमा के रोज़ हुई। चुनांचा उस रोज़ पहला जुमा भी पढ़ाया गया। जुमे की ये पहली नमाज मदीना मुनव्वरा के महल्ले बनी सालिम की जिस मस्जिद में अदा की गई उसको मस्जिद जुमा भी कहा जाता है। ये कुबा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाएं तरफ है। इसी तरह ये पहली नमाज जुमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उस नमाज से पहले खुतबा भी दिया। इस पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया उसका कुछ हिस्सा ये था, बस जो शख्स अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है वो ज़रूर बचा ले, चाहे वो आधे चुहारे के बराबर ही क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो वो कलमा तैयबा को लाजिम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब 2 गुना से लेकर 7 गुना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। नमाज जुमा अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी उसे अपनी मर्ज़ी से चलने की इजाज़त दे दी। ऊँटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फ़ैसला कर रही हो कि किस सिमत जाना है। ऐसे में बनी सालिम के लोग, यानी कि जिनके मोहल्ले में जुमे की नमाज अदा की गई थी, अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाएँ। यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है,
آپ کی پوری حفاظت ہوگی۔ یہاں دولت بھی ہے اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں، زندگی کی ضروریات کی سب چیزیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے اور ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ معمور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیسا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اسی طرح بنی سعد کے علاقے سے گزرے ان حضرات نے بھی یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ننیال تھا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، ہم آپ کے ننیال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بڑھ چڑھ کر کریں گے، پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی معمور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر بھی موجود تھے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں وہ حضرت علی کے بہت قریبی اور معاون و مددگار رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے بھی نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگام چھوڑ رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اسی جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا، اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا، انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا، کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسد بن زرار آ گئے، انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگیں اور گیت گانے لگیں کہ ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی، اے اللہ کے رسول، جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 مہینے تک وہاں پر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا، ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی، آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی، اسی طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔
مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرع انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے۔ وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد بن زرع سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہیل اور سہیل کی تھی۔ اسد بن زرع ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آتی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ کیا قسمت پائی حضرت ابو بکر صدیق نے! قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دوسری اینٹ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر میں دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر کو بلایا گیا، انہوں نے صدیق اکبر کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔